کی زیارت کا دل میں جذبہ پیدا ہوا اور خضر کی زیارت اس نے کچہری لگائی تھی. اس نے کہا کوئی بندہ ہے جو خضر کی زیارت کرا دے. میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کوئی بندہ ہے تو میں سے کوئی حضرت خضر کی زیارت کرائے. اب سارے خاموش تھے, کوئی نہیں بولا. پیچھے سے نا ایک فقیر ٹائپ بندہ, غریب سا آدمی وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں کرا سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ کیا وظیفہ پڑھنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا جی آپ کو وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وظیفہ میں کروں گا لیکن میرے بال بچوں کا خرچہ جو ہے 6 مہینے تک وہ آپ دیں گے. وظیفہ میں پڑھوں گا اور 6 مہینے کے بعد خضر کی آپ کو زیارت کرا دوں گا. بادشاہ نے حکم جاری کر دیا, اس کے بال بچوں کا خرچہ جو ہے وہ شاہی خزانے سے جائے گا. اب 6 مہینے گزرے, وہ بندہ واپس آیا. بادشاہ نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ وظیفہ مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا جی وظیفہ تو ہو گیا لیکن پڑھنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہے, پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب مزید 6 مہینے اور پڑھنا پڑے گا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے 6 مہینے اور پڑھ, اور برابر خرچہ جو ہے نا وہ تیرے بچوں کا میں دیتا رہوں. وہ بچوں کا خرچہ دیتا رہا. اب سال گزر گیا, سال کے بعد وہ بندہ واپس آیا. بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی وہ وظیفہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا جی وظیفہ مکمل کیا ہونا تھا, دراصل بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں تو مجبور تھا, بچے غریب بھوکے تھے, میں نے تو یہ ایک بہانہ ڈھونڈا ہے, چلو 1 سال میرے بچوں نے بھی آپ کے خزانے سے کھا لیا, نہ کوئی میں نے وظیفہ کیا ہے نہ میں کوئی زیارت کرا سکتا ہوں. اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ ظاہر غصے میں آ گیا کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, دھوکہ دیا, وہ بھی بادشاہ کو دھوکہ دیا. اب اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے. اب جو فطرت کی بات میں کہہ رہا تھا نا, تو فطرت کی طرف بھی انسان جاتا ہے اصل کی طرف. تو بادشاہ نے پہلے وزیر سے پوچھا بتا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اب وزیر بولا, اس نے کہا بادشاہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے, اس نے بادشاہ سے دھوکہ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اس پر کتے چھوڑنے چاہیے تاکہ وہ اس کی بوٹی بوٹی کر لے. اب اسی مجمع میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, سفید داڑھی والا, نورانی چہرے والا, وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے, اس گالے جڑیا کی یہ ٹھیک کی. بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا بتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا جی میرے نزدیک اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جلاد کو حکم دیا جائے اور وہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ کر دے, تلوار کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے اس کے جسم کر دے. اس نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے. وہی فقیر جو بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر کہنے لگا ہاں بادشاہ اس نے بھی ٹھیک کہا ہے, اس نے بھی ٹھیک کہا ہے. اب جب وہ دونوں وزیر بیان دے چکے, اب بادشاہ ایاز کی طرف مخاطب ہوا. اب آئے نا بات مواصل کی جانب, جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان فطرت کی طرف جاتا ہے, اصل کی طرف جاتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. اب بادشاہ نے ایاز سے پوچھا ایاز بتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایاز نے پتہ کیا کہا؟ ایاز نے کہا بادشاہ غریب آدمی تھا, 1 سال اگر تیرے خزانے سے اس کے بچوں نے کھا لیا کچھ تو تیرے خزانے میں کون سی کمی آ گئی, معاف کر دے. تیرے خزانے کیا ختم ہو گئے, تیرے خزانوں میں کون سی کمی آ گئی, معاف کر دے. وہ فقیر اٹھا, اٹھ کر کہنے لگا اس نے بھی ٹھیک کہا, اس نے بھی ٹھیک کہا.
اب بادشاہ حیران ہو گیا، حیران ہو کر اس فقیر سے پوچھنے لگا، اب باقی باتیں چھوڑیں، اس فقیر سے کہنے لگا کہ ایک نے کہا کہ اس پر کتے چھوڑے جائیں، تو نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ایک نے کہا کہ اس جلاد کو کہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، تو نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، ایک نے کہا کہ معاف کر دے، تو نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تینوں کیسے ٹھیک ہے؟ اب وہ فقیر بولا، کہنے لگا کہ بادشاہ وہ جو تیرا وزیر ہے جس نے یہ کہا کہ اس پر کتے چھوڑے جائیں، اس کے آباء و اجداد نے کتے رکھے ہوئے تھے اور آباء و اجداد میں کتوں کے یہ بالغ چلے آ رہے ہیں اور اس کے ذہن میں بھی کتے ہی تھے، اس نے فطری طور پر مجبور تھا، اس نے کتوں کا سوال جو ہے جواب دیا۔ اب جس نے یہ کہا کہ اس پر جلاد کو حکم دے، اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ جلاد چلے آ رہے ہیں، اب تو تیرا وزیر ہے لیکن اس سے پوچھ لے، اس کا باپ بھی جلاد تھا، اس کا دادا بھی جلاد تھا، اس کا آباء و اجداد جلاد چلا آ رہا ہے، تو یہ اس نے یہی جواب دینا تھا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اب ایاد نے جو کہا کہ معاف کر دے اور تو نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ فقیر کہنے لگا ہاں میں نے یہ کہا، ایاد نے جو کہا کہ معاف کر دے اس کی وجہ یہ ہے اس کے آباء و اجداد جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، یہ سید زادہ ہے، حضور کی اولاد ہے۔ سیدوں کا کام ہے معاف کر دینا، اس لیے اتنی بات کی فقیر چلا گیا۔ جب فقیر چلا گیا ایاز کی طرف بادشاہ مخاطب ہوا، کہنے لگا ایاز تو نے آج تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو سید ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے سے کام لیتا رہا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے میرا تعارف کیوں نہیں، اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ تو ایاز نے کہا کام لینے والا ذات نہیں پوچھتا، کام لیتا ہے، تو نے مجھ سے کام مانگا، میں کام کر رہا ہوں۔ اب جس نے میرا پردہ فاش کیا، یہ میرا ایک پردہ تھا، تو یا بادشاہ سن، وہ فقیر جو بار بار کہہ رہا تھا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہی خضر تھے۔ اس نے میرا پردہ فاش کیا ہے، میں نے اس کا پردہ فاش کر دیا ہے، وہ خضر ہی تھے جن کے لیے تو وظیفے کراتا رہا۔ مسلمانوں میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی تھی، بات چلتے چلتے آگے چلی گئی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین کے ساتھ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ بھلائی کرو۔ آگے بھی حکم ہے ہمسایوں کا، قریبی ہمسایوں کا، دور کی ہمسایوں کا، اس آیت مقدسہ میں آگے بیان ہے۔ انشاءاللہ زندگی تو پھر کبھی وما علینا الا البلاغ، سمجھے گا۔